ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ وہ واحد شخصیت ہے جن پہ عمران خان صاحب بہت ریلائی کرتے ہیں, بڑا انحصار کرتے ہیں, چاہے وہ تحریک ہو تحفظ آئین پاکستان سے ریلیٹڈ, اس کی سربراہی کا چارج بھی آپ کو دیا گیا ہے, چاہے مذاکراتی کمیٹی ہو کہ ادارے سے مذاکرات اگر کرنے اس کی سربراہی کا چارج بھی وہ کہتے ہیں محمود اچکزئی صاحب کریں گے. سو آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں ادارے کے ساتھ, یا پولیٹیکل انٹیٹیز پہ ہی آپ کا انحصار ہے سیاسی جماعتوں سے؟ میں اگر کوئی کہے کہ عمران کو ہم نے F-16 کا پائلٹ بنانا یہ غلط ہے, اگر کوئی کہے کہ ٹینکوں کی ریجمنٹ کا محمود کو کمانڈر بنے یہ غلط ہے, اگر کوئی کہے کہ مولانا ہمارے جو اتحاد اپنے جن کی پارٹی میں میرا والے شامل ہوئے حمید رضا بھائی کی پارٹی, اگر آپ ان کو فوجوں کو کمانڈر ان چیف بنانا چاہیے, غلط ہے, وہ ہمارا مسلک نہیں ہے. ہر مسلک کا آدمی اپنے اپنے فرم میں بالکل ہونا چاہیے. میں آپ کی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا, جانتا نہیں ہوں. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, یہ تجربہ پرانے سوویت یونین میں اپنایا گیا, آپ نے دیکھا پگھل گیا. یہاں بس ٹھیک ہے جو کچھ ہے وہ ہے ہمارے. تو صاحب آپ چاہیں گے کہ سیاسی جماعتوں سے ہی مذاکرات ہونی چاہیے؟ ابھی یہ جو اتحاد بنا ہے یہ وہ کم سے کم نکات ہیں جو پارٹیاں شامل ہوئے ہیں, جن کو ہم کامن نکات سمجھتے ہیں کہ اس پہ پاکستان کے تمام لوگ متفق ہو سکیں گے. اور یہی شاید بہترین راستہ ہے کہ یہاں آئین کی بالادستی ہو, صحیح طریقے سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو, وہیں سے داخلہ اور خارجہ پالیسیاں اوریجنیٹ کریں. تھوڑی سی کمی ہے, تھوڑی سی بڑی کمی ہے. ابھی دیکھیں ناکامی آپ کہیں نا کہ آپ دنیا جانتی ہے آپ کو, 75 سال میں ہم ابھی تک جبری مفت تعلیم لوگوں کو نہیں دے سکے. دینا ہم نے نہیں چاہا تعلیم. ابھی میں اگر اپنی پاکستان سے میرے جتنے بھی گلے ہوں گے لوگ جو بھی کرتے رہے کہتے رہے ہے, میں پہلی جماعت سے انجینئرنگ تک پڑھا ہوں. اگر میں جمع کر دوں میرا اس میں بمشکل 10,000 میرے باپ والدین کا خرچہ سارے اس میں. 8 آنے کی فیس ہوتی تھی اسکول کی, 2 آنے کی فیس ہوتی تھی, 4 آنے کی. یہ ابھی تو پہلی جماعت میں پڑھنے کے لیے 5,000 روپیہ غریب آدمی جس کو آپ ہمارے بعض علاقوں میں اب بھی مزدوری 700 روپے ڈیلی مزدور کی, وہ بھی روزانہ نہیں ملتی. یہاں بیٹھے میری عمر کے لوگ پشاور کے یہاں بڑے ہوتے ہیں, چوکوں بیٹھے رہتے سفید. اس لیے اس کو ہم سب دیکھتے ہیں. وی ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. ایک ووٹ خریدنے کے لیے, کسی کا ووٹ خریدنے کے لیے, وفاداریاں بدلنے کے لیے آپ 70 کروڑ روپے دیتے ہیں. 70 کروڑ سے ہمارے 3-4 ضلع 4 مہینے کھانا کھا سکتے ہیں. اور یہ 70 کروڑ یہ نہیں ہوتا. ابھی جو الیکشن ہوا ہے خریدا ہو جا گیا, یہ تو اربوں خربوں کی بات ہے. سو اچکزئی صاحب پھر مذاکرات کی آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انگیج کرنے کسی پوائنٹ پہ انگیج کر سکتی ہے؟ مطلب یہ ہے, دیکھیں کہتے ہیں بغاوت ہو رہی ہے. انصاف بغاوت کبھی نہیں کرتا. بے انصافی کدورتوں اور نفرتوں کو جنم دیتی ہے, اور نفرتیں جنگوں کو جنم دیتی ہیں. جی وہاں ہندوستان کا ہاتھ ہے, جی بابا یہ بیکار کی باتیں مت کرو. آپ کا مخالف, میں دشمن لفظ نہیں استعمال کروں گا, آپ کا مخالف آپ پہ رحم کیوں کرے؟ جو بھی ہو, ہندوستان ہو, اسرائیل ہو, فلانا ہو, کیا وہ اس سے آپ بھیک مانگیں گے؟ نہیں. آپ اپنے بچوں کو مجبور کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے اتنے بڑے دوست ہیں ارد گرد کہ آپ کے مخالف کو خدا نخواستہ آپ کے مخالف جو آپ کے ایگزسٹنس کا مخالف ہوگا, جو آپ کے افواج کا مخالف ہوگا, اس کو دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. بالکل. نہ ٹریننگ کی کمی ہوگی, نہ ویپنس کی کمی ہوگی, نہ پیسے کی کمی ہوگی, نہ فلانا ہوگا. پھر آپ حالت مرتے رہیں گے. لوگ نہیں سمجھتے. میں گھسے پٹھے دلیل مارتا رہتا ہوں, گنوار آدمی ہوں. یعنی 45 میں بھی آپ بھی اخباروں میں بھی لکھتی ہیں, 45 میں جب جنگ ختم ہوئی, جنگ عظیم, تو آزاد ملکوں کی تعداد 70 سے کم تھی, 70 ممالک. اب وہ 70 + 70 + 70 194 ہو گئے. یہ آسمان سے نہیں گرے اولوں کی طرح, نہ برف کی طرح. بے انصافیوں میں کی وجہ سے
ٹوٹے ہیں، لڑ کے ٹوٹے ہیں، اور اسی میں ہمارا ملک ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے، دوسری دفعہ کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ کیا اس میں ہے؟ یہ تو اس کا سوال ہے۔ دنیا کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا، کیوں کرتے ہو ایسا؟ آپ سے کوئی کچھ نہیں چاہتا۔ آزادی کی ہم بات کرتے ہیں، 14 اگست گزرا، ٹھیک ہے، ہم نے توپوں کی سلامی دی، جھنڈے لہرائے، مرد آباد زندہ آباد، کیا اس سے مقاصد حاصل ہوں گے؟ آزادی کیا ہوتی ہے؟ آزادی یہ ہوتی ہے کسی، اگر انسان کی بھی لے لیں، ایک ملک کی لے لیں، اپنی مرضی سے اپنے آپ پہ حکمرانی کرنا۔ ہم نے انگریزوں کو کس لیے بگایا؟ اس سے تو بہتر انصاف تھا۔ انہوں نے جوڈیشری کا نظام دیا، بہترین سڑکیں دیں، بہترین ریلوے کا نظام دیا، جسے ہم مینٹین نہ کر سکے، لوٹ بھی رہے تھے سارے ہندوستان کو، ہم سمیت۔ حق حکمرانی کے لیے، حق حکمرانی کے لیے، اور ابھی بھی نہیں ہے حق میں، حق حکمرانی آ گئی ہے، لیکن آپ نے حق حکمرانی نیچے لیول تک نہیں بانٹی ہے۔ میں بے شک ایک فار ایگزامپل سوال کرتا ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں، سرائکی بیلٹ کا رہنے والا ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں، بلوچ ہوں، میں ایک پاکستانی سندھی ہوں، میں کہتا ہوں جی میں پاکستانی ہوں۔ پاکستان کی فوج میں کتنے سرائکی ہیں؟ پاکستان کی فوج میں کتنے سندھی ہیں؟ پاکستان جنرل تو چھوڑیں، سپاہیوں کی تعداد۔ اگر ہم نے اس ملک کو اب بھی ہم اگر توبہ کر لیں، آپ نے حق حکمرانی نیچے تک لے جانا ہے۔ میرا دوست پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے زرداری صاحب، کہتے ہیں پاکستان کپے، ہاں ٹھیک کپے۔ زرداری صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، 75 سال سے 70 سے ہمارے جمہوری نظام شروع ہوا ہے۔ ہمارا سینٹ کتابوں میں تو ہے، لیکن عضو لنگ ہے، عضو لنگ مینز ڈس ایبلڈ آرم ہے، کچھ نہیں، سفارشیں کرتا ہے۔ بسم اللہ، یو آر دا پریزیڈنٹ از پارٹ آف دا پارلیمنٹ، لکھیں پارلیمنٹ کو کہ سینٹ کو وہ اختیارات دو جو دوسرے ادارے کو حاصل ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دو، یا جو جھگڑے ہو رہے ہیں آج کہتے ہیں بلوچ غریب، کیا بلوچ؟ ہم سب ملا کے بھی اب سے میرا پہلا وہ ہے لہذا وہ ہم سب ملا کے بلوچ پشتون رقبہ ہمارا بہت بڑا ہے، ہمارے علاقے علیحدہ علیحدہ ہیں، ہم سب ملا کے ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے۔ وسائل کھربوں ڈالر کے ہیں، لیکن لوگ بھوکوں مر رہے ہیں۔ وائی؟ پرائیورٹیز میں نہیں تھا، بات یہ ہے کچھ تو حصہ دو ان کو۔ بالکل۔ بٹ چکسی صاحب، آپ جو پروپوزل آپ دے رہے ہیں، ایک 4 ماہ کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کی زیر نگرانی آپ کہتے ہیں، اس کی ایک طرف آپ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں، اور 90 ڈیز کی تو پروویژن آپ کے سامنے آئین پاکستان میں، سو یہ کیسے یہ ایک اسپیس بن سکے گی یا کانسٹیٹیوشنل؟ آپ جیسے بہادر جرنلسٹ مجبور کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں بھی کچھ کہہ دینا پڑتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب جو کچھ بھی ہوگا، اگر خدا نخواستہ دنیا جنگ کے سالوں ویتنام اور فرانس لڑتے رہے، پھر امریکہ آیا، پھر پلانا 25 سال بعد پھر مذاکرات، ہر بربادی کا علاج آخر مذاکرات ہے۔ ہم نے آئین تحریک پاکستان یہ تجویز دی، بسم اللہ، میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ بالکل یہ اتحاد ایک ڈوبتے جہاز سے SOS میسیج ہے۔ ہم نے یہ بسم اللہ، آپ سے بہتر حل نکال لیجیے، بتا دیجیے۔ اگر آئین میں کیسے گنجائش بنے گی 4 ماہ کے سیٹ اپ میں؟ یا وہ اسی طرح کا حال ہوگا جو خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے بعد؟ مطلب ہے پھر جب میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ آخر آسمان سے لوگ ہم جو کچھ ہیں، جاہل ہیں، میڈیاکر ہیں، بریلینٹ ہیں، اچھے لوگ ہیں، برے، ہم ہی نے مل بیٹھ کے ان بحرانوں کو ختم کرنا ہے۔ بالکل۔ تو مطلب یہ کہ فار ایگزامپل نواز شریف صاحب، عمران خان کی پارٹی، پیپل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، دوسری پارٹیاں، ان کے اکابرین کوئی وہ نکال لیں، ایک 3-4 مہینے میں بیٹھ کے یہ جو ایک دوسرے سے خطرات اور ایک دوسرے سے دوریاں ہیں یا ایک دوسرے پہ بد اعتمادیاں ہیں، اس کا علاج نکالیں۔ سو آپ صاحب، آپ عمران خان صاحب کو کیسے سمجھائیں گے یہ بات؟ وہ تو کہتے ہیں کہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ چوری اس کی عادت ہے، لیکن وہ تو سٹیزن ہے یہاں کا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو چھٹو سے۔
لکھو گھڑی کا وہ ہے. سو آپ منا سکیں گے عمران خان صاحب کو؟ عمران خان نہیں، ہر آدمی مانے نہیں، عمران خان صاحب تو کہتے ہیں مینڈیٹ واپس کرو. مینڈیٹ، یس مینڈیٹ، ایک بات تو طے ہے. لیکن آپ تو فریش الیکشنز کی بھی تجویز کر رہے ہیں. ایک بات تو طے ہے. تو دیکھیں، ایک دو مینڈیٹ واپس لینے کے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے تحریک انصاف میں کہ تحریک ورکر بڑا وہ ہے، جوش، غصے میں ہے، جوش میں. ایک یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی طرح پانٹیوں سے کھا جائے یا اللہ اکبر. اس کی سکت نہیں اس ملک میں. وہ تو اکانومی بھی ان کی اچھی جا رہی تھی، اس کی سکت نہیں ہے. 50 ارب تو دوسرا ڈالر. طریقہ یہ ہے کہ ری الیکشن تب ہوگا جب جو ہمارے اعتراضات ہیں کہ الیکشن کیسے ہوگا، مشین ہوگا، انگلی ہوگی، فلانا ہوگا، لسٹیں کیسی بنیں گی، خرید و فروخت نہیں ہوگی، جاسوسی ادارے مداخلت نہیں کریں گے، اس پہ بیٹھ کے سیدھی سادھی بات ہے. ہمارے اسٹیبلشمنٹ مانے یا نہ مانے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ اس تمام بربادی کی ذمہ دار اس لیے ہے. وہ یعنی آپ کیسے کرتے ہیں؟ آپ ایک جینون آدمی کو، جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، اس کو آپ کنڈم کرتے ہیں، اور نئے کو کرپٹ کر کے اس کی فائلیں بنا کے اس کو وزیر اعظم بناتے ہیں. خاک فیصلہ کرے گا وہ. وزیر دفاع تو کہہ رہے ہیں ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی طرف عمران خان صاحب کو لے کے جا سکتے ہیں. یہ تو وہ باتیں ہیں، ہر آدمی کا اپنا وہ ہے. وائی کیوں ملٹری کورٹ؟ کیوں؟ کس لیے؟ انہوں نے تو کہہ دیا تحقیقات کر لو. اگر میری پارٹی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ صرف ایک تجرید میں کہ جی فلانے آدمی کی کیس نہیں، جو بربادیاں پاکستان 12 مئی کو کیا ہوا کراچی میں ہمیں پتہ چلا. بے نظیر کو کس نے مارا؟ کسی نے بتایا ہمیں؟ بے نظیر کے بھائی، دونوں بھائی قتل ہوئے ایک گھر کے سامنے، جب وہ پریمیئر تھی. 5 ساتھیوں سمیت قتل ہوا. کسی نے ہمیں بتایا؟ ٹھیک ہے سارا یہاں یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم نے کوئی تحقیقات کی ہی نہیں. ابھی تحقیقات صرف لانے کی، اس پہ لوگ ہنسیں گے، آپ پہ لوگ ہنسیں گے. اچھا جی صاحب، آخر میں یہ ضرور بتا دیجیے گا کہ اپوزیشن الائنس ابھی بھی عشائیے میں، محمد علی دورانی صاحب نے جو عشائیہ دیا تھا، سب ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جو تنقید اور سوال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن الائنس ابھی تک ٹیک آف نہیں کر سکی ہے. ٹیک آف وہ موومنٹ کدھر ہے، کب نظر آئے گی؟ دیکھیں، اس گرمی میں آپ نے ثوابی کا جلسہ نہیں دیکھا. اس گرمی میں عمران خان جیل میں تھا، جیل میں ہے. نیچے لوگ جو بھی ہیں، ہر ایک کی اپنی وہ ہے. اگر آپ وہ دیکھتے، بالکل یعنی رات جلسہ ہو رہا تھا، قافلے وہ ٹریفک کے جیم کی وجہ سے آ رہے تھے. ان کا کیا تھا؟ انہوں نے کیا کرنا؟ اکثر غریب لوگ، غریب بھی تھے، ایم پی ایز بھی تھے، ایم این ایز بھی تھے، اور بڑے جوش و جذبے سے شامل ہوئے تھے. تو لوگوں میں تو ہے، لوگ اگر یہ عقل کے ناخن نہیں لیں گے، لوگ کیا کریں گے؟ آخر انہوں کو کچھ تو کرنا ہے. لیکن مولانا صاحب، کیا آپ لوگ کے ساتھ آن بورڈ ہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو آپ اور تحریک انصاف بھی مولانا صاحب کو اپنے ساتھ نہیں شامل. مولانا صاحب تو بہت سارے ہمارے ساتھ، 2 بہت بڑے عالم تشیع، ہمارے وحدت المسلمین، بہترین پارٹی، کمیٹڈ پارٹی، بڑے بہترین کارکن ہر لحاظ سے. وہ احمد رضا بھائی، بہترین مقرر، باپ دادے سے عالم دین. ابھی جماعت اسلامی نے دھرنا کیا. جماعت اسلامی بھی کہتی ہے کہ ہم کچھ نقطے تک تو ان سے اگری کر سکتے ہیں، لیکن اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ اتحادی سیاست کامیاب نہیں. جماعت اسلامی ہمارے دوست ہیں، خوش قسمت ہیں. ان کے پاس کوئی گدر سنگی ہوگی، کوئی تعویذ ہوگا، وہ کو 4 گھنٹے ٹی وی پہ بولتے رہتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا. ہمارے غریبوں کو تو یہ عمران خان کی پارٹی، وحدت المسلمین اور دوسری پارٹیاں پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دی جاتا. پارلیمنٹ کی ان کی تقریریں سنسر ہوتی ہیں. ہمیں وہ گر پتہ نہیں ہے جو ان کے پاس ہے. رائٹ. آخر میں صرف یہ بتا دیجیے گا چکری صاحب، 2 ماہ کیے جا رہے ہیں کہ 2 ماہ میں پتہ نہیں کیا کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے. عمران خان صاحب آلریڈی کال دے چکے اپنے ووٹرز کو کہ الیکشن کی تیاری کریں. آپ کو لگ رہا ہے 2 ماہ کا ٹائم فریم ہے کہ آپ اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے؟ میں نے عرض کیا نا، یہ تو آرمی چیف بھی جانتا ہے، وہ حافظ القرآن ہے. اتنا میرے خیال میں وہ نہیں ہوا کہ وہ یہ کہے کہ میں نہیں جانتا. یہ کس قسم کے الیکشن ہوئے تھے؟ ساری پارٹیاں کہتی ہیں، اسمبلیاں بکی ہیں، ووٹ بکے ہیں، لوگ بکے ہیں، اور اربوں خربوں کی لین دین ہوئی ہے. یہ دنیا کے لیے
सऊदी भी जानता है, तुर्की भी जानता है, इंग्लैंड भी जानता है, अमेरिका भी जानता है। अमेरिका की सीनेट ने इस पे बात की, लेकिन हम है कि डटे हुए हैं कि हमने इसी टटू पे बैठ और आप समझ रहे हैं कि ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है जो एपरेटस है बिल्कुल बर्बादी है। एक सियासी जमात इसके हवाले से कहा जा रहा है ये इंतशार फैला रही है और उसी के ये सिस्टम के खिलाफ इंतशार में आप इस इंतशार फैलाने वाले को आपने प्रीमियर क्यों बनाया? वो तो शोहरत की इन बुलंदियों पे नहीं था उस वक्त। आपने उसे नहीं क्यों बनाया प्रीमियर? आपने उसको पाकिस्तान की सारी इख्तियारात क्यों हवाले किए? और जब वो गया आपने कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया कि उसने ये किया उसने वो किया। अब वो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है। एक बात मैं अच्छा हुआ याद आया, मैं इस गलतफहमी में था, बार बार मैं इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ कि इमरान को असम्बली ले आओ। मुझे अब पता चला कि वो मेंबर नहीं है, मैं तो उसे मेंबर समझता था। मैंने बार बार कहा कि इलेक्शन से पहले इतनी सजाएं ये उसकी ये तस्हीह हो जाए, बार बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी कहता रहा हूँ। लेकिन आप चाहते हैं कि वो असेंबली का हिस्सा हो, पर एक इलेक्शन एक तरीके का है हिस्सा। उसने तो पता नहीं कितनी सीटों पे खड़ा हुआ सारे जीत लिए। शहज़ादे वाली भी जीत ली, शरफा खान वाली भी जीत ली, मौलाना वाली भी जीत ली, फलाने वाले भी जीत ली। पर अब जो अदालतों का फैसला आ रहा है उसके थ्रू वो सीटें लूज भी कर रहे हैं। अदालतों का अच्छी बात की, लेकिन बदकिस्मती है लोग दुनिया में अपने इदारों की आज़ादी को लोग सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। हम अदारों के एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की फिक्र में है, ये इंतहाई बुरी बात है, हाईली कंडेमेबल। आपके अदालत ने एक फ़ैसला किया, इधर पार्लियामेंट 5 लाख आदमियों के नुमाइंदे होते हैं। बिल्कुल। यह बदबख्त, मैं कभी गुस्से में उसे क्या कह देता हूँ अयाज, कभी क्या देता हूँ, 5 लाख वोटों का नुमाइंदा आपसे बोलने नहीं देते। किस खाते में? तुम चीफ मिनिस्टर हो, कहाँ से टपक पड़े हो आप? जजों ने लिखा, सीनियर जजों को लिखा कि हमें धमकाया जा रहा है। इस पे अगर कोई और पार्लियामेंट होती 10 दिन बहस करती। बिल्कुल। और स्पीकर आराम से बैठा होता है कि इस पर डिस्कस करो। दुनिया जहाँ के तमाशे होते हैं। एल तशयो हमारे दोस्त हमारे गए खुरम में 30 जरब भी नहीं थे, थोड़ी सी ज़मीन पे। आपके पास फ़ौज है, आपके पास पुलिस है, आपके पास रेंजर है, आपके पास फलाना है, आपके पास 30-35 इंसान एक ही डज में मरे, और जो ज़ख्मी हुए दूसरे दिन ये तादाद 50 हो गई। यहाँ पार्लियामेंट ने किसी को बोलने नहीं दिया। ये पार्लियामेंट है या तो मैं क्या करूँ? आपने दुरुस्त बात की कि इदारों को अगर आपस में एक दूसरे के सामने let the people speak, let the people वॉइस आएंगे। क्या एक बच्ची है वो मेंबर बन गई, बोलने दो उसे। बिल्कुल। हम किस चीज़ की तनख्वाह देते, किसी की मरात ऐसे हमारे सिस्टम हुई हैं कि 1 घंटे चलिए, 1 घंटे बस। ये गलत किसी कवानीन बुला के एजेंट, मेरा मतलब ये है हमारी एजेंसियों को पहली दफ़ा पता नहीं मियाँ नवाज शरीफ साहब क्यों परमिशन देते हैं इसकी। पार्लियामेंट ने कहा कि ऐसा को या एजेंसियों को ये हक है कि पाकिस्तान की लोगों के टेलीफोन टेप करो। एजेंसियाँ तो वैसे भी टेप करती हैं, लेकिन अदालती इजाज़त नहीं देती। बिल्कुल, एक उनको ऑफिशियल एक ब्लैंकेट पावर दे दिया और वो ये और फिर आप उसमें किसी को बोलने नहीं देते। पार्लियामेंट आईनी तौर पे पार्लियामेंट की तकरीर उस नाकाबिल है, वो इस पे अदालत किसी को पकड़ नहीं सकती। बिल्कुल। और ये उन इस्तेहकाक है पार्लियामेंट का कि आप नशर करें, इस पर पाबंदी। लेकिन यहाँ बाज़ लोगों को 3-3 घंटे टीवी पे बोलने की इजाज़त। उम्मीद यही की जाती है चकधरी साहब के आगे हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं। यहाँ पे सोशल मीडिया, इंटरनेट के स्लो डाउन, सोशल मीडिया ब्लॉग और जो महाजराई है, जो बहरान है, उससे एक आम आदमी उसका खमियाजा नेचुरली उठा रहा है। बट थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। मेहरबानी। थैंक यू।